پاکستان کے سینئر وکلا نے پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان کی رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتاری کو خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ وکلا کا کہنا تھا کہ ایک مقدمے میں رہائی کے بعد کسی دوسرے مقدمے میں گرفتاری بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ قانون کی منشا یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص جب گرفتار ہو جائے تو اس کی تمام مقدمات میں گرفتاری ڈال دینی چاہیے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اگر ریاست کی یہی روش برقرار رہی تو پھر عدالتوں کو سخت قدم اٹھانا ہوگا۔ قانون کی منشا یہ بھی اگر کسی کے خلاف کوئی جرم آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو انفارم کریں اور اس کے خلاف اپنی انویسٹیگیشن جو بھی کاروائیاں کریں، اس کو اسٹریٹجکلی جیل میں ڈال کے نہ رکھیں، اس کو ہم پکڑتے رہیں گے تاکہ وہ کبھی باہر نہ آئے۔ دیکھیں، ایمان مزاری کے کیس میں ہم نے آرڈر دے دیا تھا کہ آپ کسی خفیہ ایف آئی آر پہ نہیں کریں گے، ریویل آل دی ایف آئی آر اس پہ کر دے، لیکن وہ کرتے ہی ہیں کہ پھر ایک نئی ایف آئی آر کاٹ دیتی ہیں اسی دن جا کے۔ سو جب ایک اسٹیٹ بالکل بیک اسٹیٹس میں ایکٹ کرے ایز اٹ از ڈوئنگ ایٹ دی مومنٹ، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کورٹس کو اومنی بس آرڈر پاس کرنے پڑیں گے الٹیمیٹلی ٹو سے اس بندے کے خلاف اگر آپ کے پاس ایف آئی آر آتی بھی ہے، یو ول ناٹ اریسٹ دس پرسن وداؤٹ انفارمنگ دی کورٹ۔ اس سے قبل جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے آج نیوز کے پروگرام سپاٹ لائٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو اس طرح لمبی قید میں رکھنا غلط ہے۔ کسی خاتون کو مناسب نہیں ہے اس طرح سے کسٹڈی میں رکھنا، انلیس کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی معاملات ہوں۔ ہمارے یہاں خواتین کی جو ہے وہ عزت، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سے مردوں سے زیادہ ہے اور ہم اپنے سے زیادہ ان کو احترام دیتے ہیں، تو جب ان کا احترام زیادہ ہے تو ان کے حقوق بھی ہم سے شاید زیادہ ہیں۔ اس لیے جو ہے ان کو اس طرح سے کسٹڈی میں رکھنا، ان سے پاسپورٹ لے لیجئے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے پاسپورٹ لے لیجئے، تفتیش اگر ریکوائرڈ ہے تو تفتیش گھر پہ جا کے کر لیجئے، یا اس کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، مگر کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کسٹڈی میں رکھنا اور جو کوئی ہینیس افینسز نہیں ہیں اس میں رکھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 23 ستمبر کو صنم جاوید سمیت 9 پی ٹی آئی کارکنوں کی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے درج مقدمے میں 4 مہینے کے بعد ضمانت منظور کی تھی، لیکن 25 ستمبر کو جیسے ہی ان لوگوں کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا تو لاہور پولیس نے 4 خواتین صنم جاوید، شاہ بانو، اسما شجاع اور افشان طارق کو 9 مئی کے حوالے سے درج ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا اور پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساقی کا کہنا تھا کہ عدالتیں تو بار بار اس حوالے سے فیصلے دے رہی ہیں، مگر ان کے پاس صرف قلم کی ہی طاقت ہے۔ یہ پہلا فیڈی ہے، بدنیتی ہے، اور دوسرا لا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے خلاف مختلف مقدمات ہیں تو اس کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اس کو تمام مقدمات میں گرفتار کر جائے گا۔ قانون میں اس کو تمام مقدمات میں اس کی گرفتاری ڈالنی ہے اور اس کو 14 دن کا ریمانڈ لے کے تو اس میں سارے اس کو تفتیش کر۔ یہ ایک نہایت یعنی لاقانونیت کی طرف واضح اشارہ ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو پیٹرن ہے یہ پرسسٹنٹلی فالو کیا جا رہا ہے۔ کورٹس جو ہے وہ بار بار اس صورتحال کو ڈسکریج کر رہی ہیں، لیکن کورٹس کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے نا، اور تو کچھ ہوتا نہیں۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو گرفتار کرنے پر آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر کے آئی جی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کو ضمانت ملنے کے باوجود گرفتار کرنے پر ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے ممبر امجد شاہ کا کہنا تھا کہ اس طرح بار بار گرفتاری کا طریقہ قانونی تو ہے، لیکن اس میں بدنیتی بالکل واضح ہوتی ہے۔ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، اور رہ گئی بات یہ کہ ایک دفعہ ان کی ضمانت ہو گئی اور انہیں پھر ایک اور کیس میں اریسٹ کر لیا، تو ایک اور کیس میں اریسٹ کرنے کے لیے اس میں چارج کر لیتے ہیں، یہ نیا مقدمہ بنا لیتے ہیں۔ تو لیگلی تو مقدمہ جتنے بھی مقدمے بنیں گے ان میں ان کو اریسٹ بھی کیا جائے گا اور وہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ پورا ہوگا۔ نہ بالکل نلافائی تو ہے، وہ اس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی اور تو گلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وکلا نے سیاسی لیڈرز کی بار بار گرفتاریوں کو خلاف آئین قرار دے دیا ہے اور نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اس حوالے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net